کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ زندگی نے آپ کو ایک بہت بڑا دھوکہ دیا ہو، جیسے آپ ہار گئے ہوں، حالانکہ آپ کو پورا یقین تھا کہ آپ بالکل صحیح راستے پر ہیں؟ بالکل یہی حال بہت سے ابتدائی مسلمانوں کا ہوا تھا جب معاہدہ حدیبیہ کے نام سے مشہور واقعہ پیش آیا۔ تصور تصور کیجئے، آپ نے کئی ہفتوں کا سفر کیا ہے، آپ امید اور عقیدت سے بھرے ہوئے ہیں، ایک مقدس فریضہ انجام دینے کے لیے نکلے ہیں، لیکن آپ کو شہر کے دروازے پر ہی روک دیا جاتا ہے۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس سال نہیں، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک کچل دینے والی اور ذلت آمیز شکست تھی۔ وہ پوشیدہ فتح نہیں دیکھ پائے جو افق کے بالکل اس پار موجود تھی۔ اس لمحے کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے ہٹنا ہوگا۔ آئیے وقت میں کئی صدیاں پیچھے چلتے ہیں، ایک بنجر وادی میں جو ناہموار پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زندگی سے بھرپور ایک شہر کھڑا ہے، یہ ہے مکہ، جو اسلام کے عروج سے بہت پہلے ہی تجارت اور روحانیت کا ایک گہرا مرکز تھا۔ تصور کریں، بڑے بڑے قافلے جن پر چمکدار ریشم، غیر ملکی مسالے اور خوشبودار لبان لدا ہوا ہے، وسیع عرب صحرا کو عبور کر رہے ہیں، اور یہ سب اسی ہلچل والے مرکز کی طرف آ رہے ہیں۔ مکہ کے بالکل قلب میں کعبہ نابی ایک سادہ سا مکعب نما عمارت کھڑی ہے۔ یہ ایک مقدس پناہ گاہ، ایک روحانی مقناطیس تھی جو پورے جزیرہ نما عرب سے حجاج کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ نسلوں سے یہ امن کی جگہ رہی تھی، جہاں قبائلی دشمنیوں کو ایک طرف رکھ دیا جاتا تھا۔ ہوا دور دراز کی سرزمینوں کے تاجروں کی چہل پہل اور شہرت کے لیے مقابلہ کرنے والے حریف شاعروں کے طاقتور اشعار سے گونجتی تھی۔ یہ وہ دنیا تھی جس میں تاریخ کی سب سے با اثر شخصیات میں سے ایک نے جنم لیا، ایک ایسی دنیا جو یادگار تبدیلی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا تھی۔ اب آئیے شہر کے باہر کے اس لمحے کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں۔ یہ ہجرت کا چھٹا سال ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کی مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے بعد کا زمانہ۔ 6 طویل سالوں سے وہ اپنے آبائی وطن اس کعبہ سے دور تھے، جس کی وہ دل و جان سے تعظیم کرتے تھے۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ تقریباً 1400 مسلمان نہتے اور سادہ احرام کے لباس میں ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے دل اپنے ایمان کے روحانی مرکز سے دوبارہ جڑنے کی تڑپ سے بھرے ہوئے تھے۔ سفر مشکل تھا، لیکن ان کے حوصلے بلند تھے۔ وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے تھے، وہ حجاج کی حیثیت سے آ رہے تھے جو صرف ایک مقدس فریضہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب وہ مکہ کے مضافات میں ایک مقام جسے حدیبیہ کہتے ہیں پہنچے، تو ان کا سامنا ایک فوج سے ہوا۔ مکہ کا طاقتور قریش قبیلہ جو ان کا دیرینہ دشمن تھا، انہیں اندر داخل نہیں ہونے دے رہا۔ اس کے بعد کافی کشیدہ مذاکرات ہوئے، قاصدوں کا آنا جانا لگا رہا، افواہیں اڑیں۔ ایک موقع پر تو یہ افواہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، جس سے قریب ایک جنگ چھڑنے والی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امن کے اپنے مشن پر قائم رہے۔ بالآخر ایک معاہدہ پیش کیا گیا، معاہدہ حدیبیہ۔ اس کی شرائط انتہائی ناانصافی کی لگ رہی تھی۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو گھر واپس جانا ہوگا، اور وہ اس سال اپنا حج ادا نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اگلے سال واپس آئیں گے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے۔ اس سے بھی بدتر، اگر مکہ سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ میں مسلمانوں کے پاس بھاگ آتا ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنا ایمان چھوڑ کر مکہ آ جاتا ہے تو قریش اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔
مسلمانوں میں موجود احساسات کا تصور کریں۔ غصہ، مایوسی، ذلت، یہ ایک مکمل ہتھیار ڈالنے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے بہادری سے جنگ لڑی تھی، جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا، اب ان سے کہا جا رہا تھا کہ وہ ایسی شرائط کو قبول کریں جو منہ پر تماچا محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے پیروکاروں میں واضح غصے اور دل شکنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون سے معاہدہ قبول کیا اور دستخط کر دیے، اور پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز کام کیا۔ جب انہوں نے مدینہ کی طرف واپس مایوس کن لمبا سفر شروع کیا تو ان پر ایک نئی وحی نازل ہوئی، قرآن کا ایک باب جسے سورہ الفتح کہا جاتا ہے، یعنی فتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اعلان کیا کہ یہ معاہدہ در حقیقت ایک واضح فتح ہے۔ انہیں واپس بھیجا جا رہا تھا، ان کے حج سے انکار کیا گیا تھا اور شرائط مکمل طور پر غیر متوازن تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت گہری تھی۔ انہوں نے وہ دیکھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے مایوسی کی فوری چبھن کو نظر انداز کیا اور دیکھا کہ یہ معاہدہ شکست نہیں بلکہ ایک تصویراتی شاہکار تھا۔ اس نے ابتدائی مسلم کمیونٹی کو وہ ایک چیز دی جس کی انہیں اشد ضرورت تھی، اور وہ تھا امن۔ 10 سالہ جنگ بندی میں کئی سالوں میں پہلی بار مکہ اور مدینہ کے درمیان مسلسل جنگ کی حالت سرکاری طور پر ختم ہو گئی۔ معاہدے میں 10 سالہ جنگ بندی کی شرط رکھی گئی تھی۔ یہ دشمنی کا خاتمہ ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ اس نے اسلام کے پیغام کو تلواروں کے ٹکراؤ کے ذریعے نہیں بلکہ ایک نظریاتی طاقت کے ذریعے پھیلنے کی اجازت دی۔ معاہدے سے پہلے قریش مسلمانوں کو باقی اور قانون سے بھاگے ہوئے کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر کے قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ میں مسلم ریاست کو بالواسطہ طور پر اپنے برابر تسلیم کیا۔ یہ ایک بہت بڑی سیاسی فتح تھی۔ مسلمان اب مفروروں کا گروہ نہیں تھے، وہ عرب میں ایک جائز طاقت تھے۔ 10 سالہ جنگ بندی کی وجہ سے لوگ اب مکہ اور مدینہ کے درمیان آزادانہ طور پر سفر کر سکتے تھے۔ مسلمان اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ میل جول کر سکتے تھے جو اب بھی مکہ میں تھے۔ اس کھلے میل جول نے مکہ والوں کو مسلمانوں کی کردار اور عمل کو قریب سے دیکھنے کا موقع دیا۔ انہوں نے ان کی ایمانداری، ان کا نظم و ضبط اور ان کے ایمان کی انقلابی طاقت کو دیکھا۔ ان ذاتی تعلقات کے ذریعے اسلام کا پیغام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا، اور نئے قبول کرنے والوں کو واپس کرنے والی بظاہر غیر منصفانہ شق کا کیا ہوا؟ وہ بھی در حقیقت ایک رحمت میں بدل گئی۔ اس شق کے تحت واپس کیا جانے والا پہلا شخص ابو جندل نامی ایک صحابی تھے جو مکہ میں ظلم و ستم سے بچ کر بھاگے تھے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر واپس لے جاتے دیکھنا مسلمانوں کے لیے دل دہلانے والا منظر تھا، لیکن ابو جندل اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے جو مکہ سے فرار ہوئے تھے بعد میں مدینہ اور مکہ دونوں کے دائرہ اختیار سے باہر اپنی ایک بستی بنا لی۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کو روکنا شروع کر دیا، جس سے مکہ کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو بالآخر قریش کی خود ہی اس شق کو منسوخ کرنے کی التجا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس واضح فتح کے نتائج حیران کن تھے۔ معاہدہ حدیبیہ کے بعد 2 سالوں میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس سے بھی پہلے کے تمام سالوں کی مجموعی تعداد سے زیادہ تھی۔